اس کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ چاہتا محرم کے لیے بھی ایک آیت بھیج دیتا کہ جیسے 10 دن ابراہیم کے مناؤ ویسے 10 دن حسین کے مناؤ. اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ میں نے اسے جواب یہ دیا تم نے سمجھا نہیں. یہ تو ایک عام دیہاتی انسان کو بھی سمجھاؤ تو سمجھ آ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے غم. خوشی اور ہے، غم اور ہے. خوشی کی تہذیب اور ہے، غم کا سلیقہ اور ہے. خوشی کیا ہے؟ 2 بھائی ہوں، ایک بھائی بیٹے کی شادی کرنے لگے، دوسرا بھائی ناراض ہو تو لوگ اسے آ کے کہتے ہیں تیرا بھائی نہیں ہے. خاندان کے بزرگ کہتے ہیں چل پہلے اسے منائے پھر شادی ہو. پٹ کے اتار کے لوگ بھائیوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، چاہے غلطی اس کی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں میاں معاف کر، میری غلطی ہے، میرے گھر چل، جب تک تو آئے گا نہیں میں بیٹے کو شہرے نہیں مانوں. ہے ایسا کہ نہیں؟ خوشی میں منایا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا بھائی ناراض ہو اور اس کا بیٹا مر جائے پھر کوئی نہیں کہتا جاؤ پہلے اسے مناؤ. کسی گھر میں میت پہ کوئی نہیں منایا جاتا. ہے کوئی جس نے کہا ہو تو نہیں آئے گا تو میں بیٹے کا میت نہیں اٹھاؤں گا؟ نہیں. خوشی میں بلایا جاتا ہے، غم میں آزمایا جاتا ہے. خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، غم میں اطلاع دی جاتی ہے. حج ہے خوشی کا نام، نبی کا بیٹا بچ گیا تھا. کربلا ہے غم کا نام، نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا تھا. حج میں تجھے بلایا گیا ہے، غم میں تجھے آزمایا گیا ہے. اور غم میں ہر کوئی نہیں آتا، وہی آتا ہے جس کا تعلق ہو، کیونکہ غم ہے نبی کے گھر کا. اب جس کا محمد رسول اللہ سے تعلق ہوگا. خالی کلمہ پڑھنا اور ہے، مصطفیٰ سے تعلق رکھنا اور ہے. زندہ باد، زندہ باد، کیا بات. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم، کبھی کبھی تھکا ہوا شیعہ چپ بیٹھا رہتا ہے اور سنی اتنا روتا ہے تو اس کے چپ کرائے سے چپ نہیں ہوتا. پتا چلا رونے کا تعلق فرقوں سے نہیں. یاد رکھیے گا، افسوس کا تعلق مذہب سے نہیں. اس گاؤں کے اندر اگر کوئی عیسائی رہتا ہو، اس کا جوان بیٹا مر جائے، سید بھی افسوس کرنے جائے گا، امتی بھی افسوس کرنے کے لیے جائے گا، چودھری بھی افسوس کرنے کے لیے جائے گا، کمی بھی افسوس کرنے کے لیے جائے گا. ہے تو مولوی جو فتویٰ لگائے عیسائی کے بیٹے کا افسوس کیوں کیا، تم کافر ہو گئے، کوئی نہیں کہتا. اس لیے کہ مذہب روکتا ہے عبادت سے. عیسائی گرجے میں جاتا ہے، مسلمان مسجد میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے. عبادت کے لیے مسلمان مندر میں نہیں جاتا، ہندو مسجد میں نہیں جاتا. عبادت اور ہوتی ہے، غم اور ہوتا ہے، تعزیت اور ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب ہندو کے بیٹے کا افسوس کرنے سے، عیسائی کے بیٹے کا افسوس کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، تو نبی کے بیٹے کا افسوس کرنے سے کوئی کافر کس طرح سے ہو سکتا؟ ہر بندہ رو بھی نہیں سکتا، ہر بندہ نہیں رو سکتا. آپ نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، کوئی راٹھ مرے، کوئی امیر مرے، غریب مرے، فقیر مرے. 1000 آدمی بھی اگر جنازے کے اندر ہو سارے نہیں روتے. 100 بندہ جنازے کے اندر ہو سارے نہیں روتے. 50 بندہ جنازے کے اندر ہو سارے نہیں روتے. 2 4 5 7 بس اتنے بندے روتے. ان کا رونا بتاتا ہے میت کے اپنے قربت بتاتا ہے، تعلق بتاتا ہے. بس یہ شرط بچھا دی جاتی ہے، دعوتی کار نہیں دیے جاتے، اطلاع دی جاتی ہے محمد کے گھر کا ماتم ہے. جس جس کا تعلق ہوتا ہے چلاتا ہے، جس جس کا تعلق ہوتا ہے رو پڑتا ہے. یہ دنیا میں اصول ہے. یاد رکھیے، ان دونوں قربانیوں کو سمجھو اور نتیجہ سماعت کر لو. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کربلا بھی ایک میدان ہے، مینا بھی ایک میدان ہے، ابراہیم بھی ایک عاشق ہے، حسین بھی ایک عاشق ہے. ابراہیم کی یاد 1 سے 10 ذی الحج تک، حسین کی یاد 1 سے 10 محرم تک. وہاں بھی ایک میدان ہے جسے مینا کا میدان کہتے ہیں، یہاں بھی ایک میدان ہے جسے کربلا کا میدان کہتے ہیں. وہاں بھی ایک ماں ہے اور اس کا 6 مہینے کا بچہ ہے اور وہ پیاسا ہے. کربلا میں بھی ایک 6 مہینے کا بچہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا بھی ایک میدان ہے، مینا بھی ایک میدان ہے. مینا میں بھی ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور وہ پیاسا ہے، نام اسماعیل ہے. کربلا میں بھی ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، نام اصغر ہے اور وہ پیاسا ہے. اس کی ماں کا نام ہاجرہ ہے، اس کی ماں کا نام رباب ہے، اس کی
ماں کی یاد میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہ 7 مرتبہ دوڑی میرا اسماعیل مر نہ جائے. سمجھنا نیاز حسین، پانی کے لیے دوڑی، بار بار دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس لیے دوڑی میرا اسماعیل مر نہ جائے. اصغر کی ماں 70 مرتبہ حسین کے خیمے